آج ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے ہیں مکہ شریف، بارش ہو رہی ہے اور اعلیٰ حضرت بخار میں مبتلا ہیں۔ یا اللہ، جو بھی کعبہ شریف سے محبت رکھتا ہے، یا اللہ جمعۃ المبارک کی عظمتوں اور برکتوں کا صدقہ اس سال کعبہ شریف کی حاضری نصیب فرما۔ اعلیٰ حضرت کو بخار ہے، حرم پاک میں بیٹھے ہوئے ہیں، شدید بخار ہے، مسجد حرام میں بیٹھے ہیں، بارش شروع ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت اٹھ کے کعبے کا طواف کرنے لگے تو جو ساتھی تھے، رفقا تھے، انہوں نے کہا آپ کو شدید بخار ہے، آپ بخار کی حالت میں بارش کے اندر نہ جائیں، کیونکہ جو بخار کا مریض ہوتا ہے وہ بارش میں جاتے ہوئے ڈرتا ہے، ہچکچاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا مجھے بارش میں طواف کرنے سے نہ روکو، انشاءاللہ میرا بخار اتر جائے گا، کیونکہ میرے آقا کریم کا فرمان ہے جو بارش میں طواف کرتے ہوئے دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ ہے یقین کا مقام، یہ ہے یقین کی منزل کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی تکلیف کو نہیں دیکھا، ظاہری اسباب کو ترجیح نہیں دی، بلکہ حضور کے فرمان پر یقین کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب پہلا حج کرنے گئے تو آپ کی والدہ آپ کے ساتھ تھی۔ جب حج سے واپس آ رہے تھے، بحری جہاز کا سفر تھا، اس دور میں ہوائی جہاز یا اتنے جدید ذرائع آمد و رفت نہیں تھے، تو اعلیٰ حضرت جو ہیں وہ بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے۔ 2 دن جہاز طوفان میں رہا ہے۔ دوسرے دن تو اتنا شدید طوفان تھا کہ مسافروں نے کفن باندھ لیے، ان کا بس اب آخری وقت آ گیا ہے، جہاز ڈوبنے لگا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی والدہ پریشان ہوئیں، انہوں نے کہا احمد رضا آخری وقت آ گیا ہے، جہاز اب ڈوبنے لگا ہے، ہچکولے کھا رہا ہے، اب طوفان تھمنے والا نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جواب دیا امی جان آپ پریشان نہ ہوں، اطمینان رکھیں، بیٹھ جائیں، میں نے جہاز میں بیٹھتے ہوئے وہ دعا پڑھ لی تھی جس دعا کے بارے میں حدیث پاک ہے کہ اگر کوئی یہ دعا پڑھ کے کشتی میں بیٹھے گا وہ کشتی ڈوبے گی نہیں۔ کتنا یقین ہے، یقین کی کیا منزل ہے۔ ہمارے ہاں لوگ نیک عمل کر کے بھی شک میں رہتے ہیں، خبریں اس طرح ہو یا نہ ہو، خبریں ہو یا نہ ہو، شاید ہو یا نہ ہو، شک میں رہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت یقین کے مقام پہ فائز فرمایا آپ پریشان نہ ہوں، میں نے کشتی میں بیٹھتے ہوئے وہ دعا پڑھ لی تھی جس دعا کے بارے میں حدیث پاک ہے کہ اگر کوئی یہ دعا پڑھتے ہوئے کشتی میں بیٹھے گا تو کشتی نہیں ڈوبے گی۔ پھر یقین کنارے لگ گیا، پھر یقین تار گیا، طوفان رک گیا، جہاز کنارے لگ گیا۔ یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ آج کا مسلمان جس دولت سے محروم ہوئے ہے نا، وہ یقین کی دولت، اس سے ہم محروم ہو گئے۔ پہلے بڑا غربت کا دور بھی لوگوں نے دیکھا ہے، یہ سہولتیں نہیں تھیں، ہمارے آباء و اجداد ان پریشانیوں میں بھی متوکلاً علی اللہ بڑی اعلیٰ زندگیاں گزار کے گئے۔ کیوں؟ ان کا آخرت پر یقین کامل۔ دنیا میں کوئی تکلیف آتی، ان کا یقین تھا اس کے بدلے مجھے آخرت میں اجر ملے گا، میں صبر کروں گا آخرت میں اجر ملے گا۔ آج کا انسان عدم برداشت میں کیوں مبتلا ہو گیا؟ چونکہ وہ آخرت کے یقین سے محروم ہو گیا۔ آج کا انسان ڈپریشن میں کیوں مبتلا ہو گیا؟ اس لیے کہ اس نے سب کچھ دنیا کو ہی سمجھ لی ہے، آخرت پر جو یقین تھا اس سے وہ محروم ہو گیا۔ وہ دولت جو انسان کو تحمل سے آشنا کرتی ہے، وہ دولت جو انسان کو توکل کے اعلیٰ مقام تک پہنچاتی ہے، وہ یہ آخرت پر یقین۔ لیکن آج ہم تھوڑی سی پریشانی سے ڈپریشن میں اس لیے مبتلا ہو جاتے ہیں
کہ ہم اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے۔ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یقین کی مثال دیتے ہوئے میں نے جہاز کا واقعہ بیان کیا، تو اسی سے مجھے اعلیٰ حضرت کی سیرت کا دوسرا پہلو بیان کرنا ہے۔ جب جہاز کنارے لگا، مسافر اترے، تو اعلیٰ حضرت کی والدہ نے فرمایا کہ احمد رضا، اب زندگی میں تم میری زندگی میں دوسرا حج کرنے نہیں جا سکتے، اب تم نے میری زندگی میں دوسرا سفر نہیں کرنا بحری جہاز کا، منع کر دیا۔ چونکہ ماں نے دیکھا تھا کتنی مشکلات سے 2 دن جہاز گزرا ہے، طوفان سے گزرے ہیں، تو والدہ نے کہا آئندہ میری زندگی میں تم حج کرنے نہیں جاؤ گے، فرض حج تم نے ادا کر لی ہے، فرض ادا ہو گیا، بس ٹھیک ہے۔ گھر آئے، دل میں اشتیاق ہے مدینہ منورہ کا۔ کچھ عرصے بعد آپ کے چھوٹے بھائی حسن رضا خان بریلوی وہ حج پر روانہ ہونے لگے۔ اعلیٰ حضرت انہیں الوداع کرنے نکلے، بریلی شریف سے باہر نکلے، الوداع کیا۔ جب انہیں الوداع کر کے واپس پلٹنے لگے تو دل پہ ایسی چوٹ لگی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ کتنے خوش نصیب ہیں، مدینہ منورہ جا کے میرے محبوب کا روزہ دیکھیں گے، اور میں یہاں ہی ہوں، میں نہیں جا رہا، میری آنکھیں وہ دیدار نہیں کر رہی۔ اعلیٰ حضرت تڑپ اٹھے، یہ کتنے خوش نصیب ہیں جو جا رہے ہیں اور میں نہیں جا رہا۔ قافلے کو الوداع کر کے واپس گھر آئے ہیں تو روتے ہوئے آئے، دل تڑپ رہا ہے۔ گھر پہنچے تو فیصلہ کیا کہ والدہ سے اجازت لیتا ہوں، اگر والدہ نے اجازت دے دی تو میں بھی اس قافلے کے ساتھ ہی جاؤں گا، میں سفر کر کے اس قافلے کو مل جاؤں گا۔ چونکہ والدہ نے منع کیا ہوا تھا، والدہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی، سوچا میں اجازت لیتا ہوں پھر سفر کروں گا۔ زنان خانے میں پیغام بھیجا کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں، عورتیں ایک طرف ہو جائیں۔ پہلے ہمارے گھروں میں نقشہ اس طرح بنتا تھا کہ عورتوں کے لیے ایک حصہ الگ ہوتا تھا، مرد اس میں داخل ہوتے تھے تو آواز دے کے داخل ہوتے تھے تاکہ عورتیں پردہ کر لیں۔ پہلے ہمارے گھروں کا جو نقشہ بنتا تھا اس میں اجنبی شخص عورتوں والے حصے میں نہیں آتا تھا، لیکن آج کل جو نقشہ بنانے والے ہیں وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ گھر کا نقشہ ایسا ہو جس میں عورتوں کے پردے کا اہتمام۔ اعلیٰ حضرت نے آواز دی، زنان خانے میں عورتیں ایک طرف ہو گئیں، آپ اندر تشریف لے گئے، والدہ سے ملنا تھا۔ والدہ آرام کر رہی تھی، چادر لے کے منہ ڈھانپ کے سوئی ہوئی تھی۔ اعلیٰ حضرت کا دل تڑپ رہا ہے کہ قافلہ جا رہا ہے، میں بھی قافلے کے ساتھ شامل ہو جاؤں۔ شوق دیدار مدینہ، شوق دیدار رسول تڑپا رہا ہے، اور ادھر والدہ کی اجازت نہیں ہے کہ سفر کرو۔ سوچا اجازت لوں، والدہ سوئی ہوئی ہیں، آواز نہیں دینی۔ اعلیٰ حضرت ماں کے قدموں میں بیٹھ گئے، چارپائی کے پیروں کی طرف بیٹھ گئے اور اپنے ہونٹ ماں کے قدموں پہ رکھ دیے۔ یہ کون ہیں جو ماں کو اٹھانے کے لیے آواز نہیں دے رہے؟ یہ کون ہیں جو ماں کے قدموں کو چوم رہے ہیں؟ بحر العلوم ہیں، مرجع العلماء ہیں، صدر الافاضل ان کے شاگرد ہیں۔ صرف ہندوستان نہیں، دنیا بھر میں ان کا فتویٰ چلتا ہے، علماء عرب ان کا نام ادب سے لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جب پہلے حج پہ گئے، طواف کر رہے تھے، سامنے سے شیخ حسین بن صالح آئے، انہوں نے بازو پھیلا کے اعلیٰ حضرت کو کلاوے میں لیا، پیشانی چومی۔ ان کے شاگردوں نے پوچھا، شیخ کیا آپ اس ہندی نوجوان سے واقف ہیں؟ کیا جانتے ہیں اس ہندی نوجوان کا نام کیا ہے، تعارف کیا ہے؟ شیخ حسین بن صالح نے کہا، مجھے تعارف نہیں، پر میں نے ماتھا اس لیے چوما ہے، واللہ انی لاجد نور اللہ من ھذا الجبین، اللہ کی قسم ہے مجھے اس پیشانی پہ نور چمکتا ہوا نظر آ رہا۔